بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورت حال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، آج صورت حال شروع کرنے سے پہلے دو شعر پڑھنے ہیں. وہ اشعار جو ہیں وہ اس لیے ضروری ہیں کہ بعض دفعہ کسی کی کائنات جو اس کا نام ہو اور اس کی کائنات جو اس کی زندگی ہو وہ چھن جائے تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی وابستگی بن جاتی ہے. بات وہ ہے کہ ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. شعر مجھے یہ یاد آ گیا کہ ایک شخص کی یہ ضد ہے مجھے عنوان بنا کر افسانہ لکھو اور میرا نام نہ آئے. بات نام کے حوالے سے چلی. وہ نام کا سلسلہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہلال احمر جیسے ادارے میں جہاں سے لوگوں کو زندگی ملتی ہے، خون مل جاتا ہے، کہ وہ شخص جو ہسپتال میں زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے وہ وہاں سے خون لیتا ہے اور وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے. ایک بچی جو کشمیر کے ایک علاقے میں پیدا ہوتی ہے، 23 سال عمر ہے، اور وہ اسلام آباد میں آ جاتی ہے، اور وہ صاحب جو اس ادارے میں ایک اچھے عہدے پر، ایک اچھے منصب پر فائز ہیں، اس بچی کو نوکری دے دیتے ہیں. نوکری دینے سے پہلے کی جو بات ہے ان کا نام ہے خالد بن مجید. خالد بن مجید صاحب نے ان کو، اس بچی کو بلا کے نوکری دی. وہ بچی نوکری کے ساتھ ساتھ اپنا فیوچر بنانا چاہتی تھی. فیوچر یوں بنانا چاہتی تھی، وہ پڑھنا چاہتی تھی کہ اس تنخواہ سے جہاں وہ اپنا گزر بسر کرے، تعلیم حاصل کر کے اور آگے بڑھ جائے. تزین اختر صاحب، اس طرح کے ادارے جہاں سے زندگی ملتی ہے وہاں سے کسی کی زندگی چھن جائے، دکھ کا مقام تو ہے. بھری جوانی میں کوئی چلا جائے، یہ اس سے بڑا دکھ ہے. آپ نے اس خبر کے حوالے سے سب سے پہلے رپورٹ بھی کیا، آپ نے اس کو شائع بھی کیا. وہ نام والی بات تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ میں خالد مجید اور وہ خالد بن مجید، تو یہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ یہ کنفیوژن بھی ہوتی رہی. بہت سے دوستوں کی کال مجھے آ گئی، آپ کو بھی کال آئی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خالد بن مجید جو گرفتار ہیں اس لڑکی کے خودکشی کے کیس میں، ان کے بھی تعلقات ہیں صحافیوں کے ساتھ، اور آپ خود صحافی ہیں، تو اس لیے وہ مکس اپ ہوتا رہا. تو خیر اب تو کلیئر ہو گیا. ہاں جی، یہ بڑی، ہم تو کلیئر ہیں دونوں، اور بھی لوگ کلیئر ہیں، لیکن یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہوا ہے ہلال احمر میں. اور نمل کی یہ اسٹوڈنٹ تھی لڑکی، 23 سال عمر تھی، اور والدین میں علیحدگی ہو چکی تھی. علیحدہ ہو کے والدین نے بھی الگ الگ شادی کر لی ہوئی تھی. اور یہ تھوراڑ پونچھ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی ہے بچی. بڑی اچھی پیاری لڑکی تھی یہ. تو اب ایسے جو فیملیاں ہوتی ہیں ان کے بچے پھر خراب ہو جاتے ہیں. اس معاملے میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اداروں میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے جو زندگی نے جن کو کامیابی دی ہے وہ لوگ آگے اس کامیابی کو کس طرح، مطلب کہ اس کو ایسے نوجوانوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. والدین الگ ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے گھر بسا لیے، بچی جو ہے وہ اکیلی ہو گئی. حالانکہ بچے ہونے کے بعد والدین کو اپنی زندگی چھوڑ کے بچوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو یہ بچی بھی آج ہنستی کھیلتی ہوتی اور زندہ ہوتی، ٹھیک ہے، باقی لڑکیوں کی طرح خوش مزاجیوں میں مصروف ہوتی. جبکہ یہ بچی 23 سال کی عمر میں منو مٹی تلے نہ جاتی، دب گئی ہے، ٹھیک ہے، دبا دی گئی ہے. اب کائنات اس کا نام ہے، طارق اس کے والد کا نام ہے. کائنات، طارق کی کائنات کس نے چھینی ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، بہت اہم سوال ہے یہ. اب جب یہ نمل میں داخلہ لے لیا، اس نے، باہمت لڑکی تھی بیچاری، تو اس نے کوشش کی کہ مجھے کوئی کام مل جائے. تو ہلال احمر میں بہت زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں، وہ والنٹیئرز کے نام کے اوپر. اچھا، یہ ویسے ایک الگ چیز ہے، مطلب ابھی اس سے بات کرتے ہیں ہم. ہلال احمر میں کیا ہو رہا ہے. ہلال احمر ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیشہ سیاسی تقرری ہوئی. پچھلے جو نون لیگ والے صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ چیئرمین ہلال احمر بھی تھے
اور ساتھ وہ مسعود جو ہیں وہ دن ٹی وی پہ اینکر پرسنی بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ برار الحق صاحب جو سنگر ہیں وہ پی ٹی آئی کی بدولت وہ چیئرمین بنے ہوئے ہیں. حالانکہ خود وہ اپنا سہارا فار لائف ٹرسٹ چلا رہے ہیں جو کہ ایک خیراتی تنظیم ہے, این جی او ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ جو یہ لڑکی بیچاری جو ہے اس کا پھر انہی رضاکاروں جو رضاکار لڑکیاں تھیں, یہ ہلال احمر والے یونیورسٹیوں سے بہت ساری انہوں نے لڑکیاں لی ہوئی ہیں والنٹیئر کے نام پہ. اچھا, یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ گئی یا سوال بنتا ہے, یہ رضاکار جو ہوتے ہیں ان کو تنخواہ نہیں ملتی, لیکن اس بچی کے لیے, کائنات کے لیے, وہ جو ڈائریکٹر صاحب ہیں خالد بن مجید صاحب, انہوں نے اس کو 65,000 تنخواہ پہ رکھا اور پھر ایک ایگریمنٹ بھی کر لیا اس کے ساتھ. یہاں کیا ہے؟ اچھا, بات یہ ہے نا کہ یہ کائنات اسی سلسلے میں جب ہلال احمر میں آئی, ٹھیک ہے, تو اچھی شکل و صورت کی تھی, اور چونکہ اکیلی تھی تو جو جانچنے والی نظریں ہوتی ہیں وہ پہچان لیتی ہیں کہ کون سی لڑکی کو مطلب کہ ٹریپ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ اداس ہوگی اور پریشان ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اس کو چونکہ نوکری کی ضرورت تھی تو اس نے یقیناً بات بھی کی ہوگی کسی سے. تو یہ جو خالد بن مجید صاحب ہیں یہ جنرل سیکرٹری ہیں ہلال احمر میں, یعنی کہ ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں. بالکل. تو شادی شدہ بھی ہیں اور 4 بچوں کے باپ بھی ہیں, اور ہمارے صحافیوں میں بڑی یہ گڈ ول رکھتے ہیں, مشہور ہیں, ان میں جانے پہچانے جاتے ہیں. میں اس پہ پوری بات کروں گا, میں ان لوگوں کے نام بھی لوں گا جن صحافیوں نے ان کو بری کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, جو بچانا چاہ رہے ہیں. صحافیوں میں بھی یہ جو ہے بڑے مقبول ہیں. تو انہوں نے نوکری دی. اب اس کے بعد سلسلہ چل نکلا. 23 نومبر کو یہ پھر وہ گھڑی آئی کہ یہ بدقسمت لڑکی جو ہے اس نے فون کیا خالد بن مجید کو کہ میں نے زہریلی گولیاں کھا لی ہیں اور میں نے خودکشی کر لی ہے اپنے دفتر سے ہی, ہلال احمر کے اندر سے ہی. 23 نومبر کو یہ ہوا. پہلا فون اس نے گولیاں کھا کے خالد بن مجید کو کیا. خالد بن مجید صاحب وہاں پہ آئے. خالد بن مجید صاحب اس کو لے کے گئے پہلے ہلال احمر ہسپتال میں. انہوں نے کہا ہمارے پاس پیٹ صاف کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خالد بن مجید صاحب وہاں سے اس کو لے کے گئے ہولی فیملی ہسپتال. تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. ہولی فیملی آپ جانتے ہیں ہلال احمر سے, ہلال احمر اسلام آباد, ٹھیک ہے, H8 کی آخری سائڈ, بالکل, اور ہولی فیملی راولپنڈی, اور بہت ہی رش والی جگہ, اور فاصلہ اتنے فاصلے اور رش میں پہنچتے اور اس سے پہلے ہلال احمر میں جو ٹائم لگا اس میں لڑکی جو ہے وہ ایکسپائر ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ مطلب کہ گولیاں اپنا اثر دکھا گئیں. اس کے بعد پھر ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لے جائی گئی پمز فورینسک کے لیے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ جنرل سیکرٹری جو ہے اسی ادارے کا اور اسی ادارے کا ہسپتال ہے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہلال احمر کے ہسپتال میں پیٹ صاف کرنے کا انتظام نہیں ہے. صحیح بات. لہٰذا اس کو فوری طور پہ پہلے ہی کسی اور ہسپتال میں لے جاتے. اور ہسپتال کون سا جو کہ قریب ترین ہوتا؟ قریب ترین کون ہے؟ ہولی فیملی, نو, پمز ہے جہاں پہ آخر میں لے کے گئے. اور پمز جو کہ مکمل ایک ہسپتال ہے. ٹھیک ہے, اور ہلال احمر اور پمز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نہیں لے کے گئے. اور پھر 24 نومبر فوت ہوگی, دفن کر دیا. 24 نومبر کو پھر والد پہنچا طارق, اس نے پھر I-9 تھانہ لگتا ہے, تو I-9 تھانے میں جو FIR کرائی, اس کے مطابق اس میں لکھا, اس نے الزام لگایا, خالد بن مجید کا نام لیا اس نے. ٹھیک ہے, لڑکی نے بھی پہلا فون خالد بن مجید کو کیا, بالکل, اور والد بھی اس پہ قتل کا الزام لگا رہا ہے. والد کا سیدھا الزام تھا کہ زہر دیا ہی اس نے ہے. ٹھیک ہے, آگے جو وجوہات ہیں وہ بیان کرتا ہے کہ ایک تو اس کے یا تو میریٹل ریلیشنز تھے میری بچی کے ساتھ, ٹھیک ہے, کائنات کے ساتھ, اور یا اس نے جو ہے وہ شادی کی ہوئی تھی خفیہ. بالکل, ٹھیک ہے, اس کو اوپن نہیں کر رہا تھا. تو میری بیٹی جو ہے وہ اس کو کہہ رہی تھی اوپن کرے,
اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی الزام لگایا کہ میری بیٹی کی تنخواہ 65,000 تھی تو اس میں سے 25,000 خالد بن مجید صاحب کاٹ لیتے تھے ہر مہینے کاٹ کے، باقی 35,000 اس کو دے دیتے تھے. اس پہ پھر I9 پولیس نے خالد بن مجید کو اریسٹ کر لیا اور 5 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا تھا، جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. آگے ابھی دیکھنا ہے ہمیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا. اچھا تزین صاحب، خودکشی سوچنا ایک مشکل بات ہے کہ جی خودکشی کر لی جائے. کجا یہ کہ کوئی شخص یہ انتہائی اقدام فوری کر جائے. میرا خیال ہے یہ فوری نہیں ہے، بہت سارے دن، بہت سارے مہینے، بہت سارے ٹائم گزرنے کے بعد یہ آخری اقدام جو ہے یہ آتا ہے. یقیناً یہ ہو سکتا ہے، یقیناً میرے ایسا ہی ہے کہ جی ان کی آپس کی چپکلش جو ہے وہ چل رہی ہو. اگر ہم طارق صاحب کی بات کو لے کے آگے چلیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ڈکلیئر کروانا چاہتی ہو کہ اناؤنس کر دو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے، یا وہ یہ کہنا چاہتی ہو کہ جی مجھے اس جگہ پہ جہاں پہ میں رہ کے تنگ آ گئی ہوں یہاں سے کہیں اور شفٹ کر لو. کوئی ریزن ضرور ہوگی جس کی وجہ سے یہ انتہائی اقدام کیا جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ نہیں، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. اب جب وہ یہ ہو گیا FIR اور گرفتار ہو گئے تو پھر اخبارات میں آئیں سٹوریاں جناب. ایک تو اخبار ہے دی نیشن، انگریزی اخبار، اس میں ایک اسٹاف رپورٹر ہیں اسرار احمد صاحب جی، اور ایک انڈیپینڈنٹ اردو ایک ویب سائٹ ہے، اچھا اس میں اسٹاف رپورٹر ہیں مونا خان. اچھا ٹھیک ہے، ان دونوں کی سٹوری ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں ایک ہی جگہ بیان. ان دونوں کا جو زور تھا وہ یہ تھا کہ لڑکی نے یہ خودکشی خود کی ہے. خودکشی ہوتی خود ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ تو خود ہی ہوگی نا. لڑکی نے یہ گولیاں جو ہیں یہ خود جا کے خریدی ہیں. اس کا گواہ ہے ڈرائیور جس کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور پولیس نے اس دکاندار کو بھی انٹروگیٹ کیا ہے اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں جی یہ لڑکی نے مجھ سے گندم میں وہ رکھنے والی گولیاں خریدیں. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پولیس نے اس لڑکی کا جو ہلال احمر میں آفس ہے اس میں لڑکی کے ٹیبل کی دراز سے وہ رسید، وہ گولیاں خریدنے کی، اور وہ بوتل بھی برآمد کر لی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری سٹوری بتاتی ہے کہ زور اس بات پہ ہے کہ اس کو خودکشی ثابت کرو، گولیاں بھی اس سے خریدواؤ. ٹھیک ہے، اچھا فوٹیج بھی وہ انہوں نے تھانے والوں نے لے لی ہے جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی خود لے کے آ رہی. بھائی یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے. وہ اصل محرک جو ہے نا، محرکات جو ہیں. ٹھیک ہے، ان دونوں رپورٹر سے، اور ایک ہمارے دوست ہیں بیگ راج صاحب کالم نگار، ان کا بھی زور سارا یہی تھا کہ خالد بن مجید صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ میرے بھائیوں یہ ایک بچی کا معاملہ ہے، ہم سب بال بچوں والے ہیں، بچیوں والے ہیں. اچھا یہ تو معاملہ ہی نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی کہ نہیں، خودکشی کی ہے اس نے، لیکن اس کو کیوں سوال کیوں ہے جو آپ نے بات کی نا، بالکل یہ قابل غور بات ہے. نیج پر پہنچی کیوں؟ اچھا خودکشی اس نے کی، دیکھیں نا ایک بندہ خودکشی کرتا ہے اس کے کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں. ایک لڑکی جب نوعمر خودکشی کرتی ہے اور پھر یہ باتیں آتی ہیں میریٹل ریلیشنز کی، خفیہ نکاح کی، اور کسی افسر کی کرم فرمائی کی. ٹھیک ہے، تو سوال پہ سوال تو بنتے ہیں. میرے ذہن میں بھی بہت سے سوال ہیں، لیکن میں وہ سوال سارے بریک کے بعد کرتا ہوں. ناظرین چھوٹی سی بریک اور دیکھتے رہیے صورتحال. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. آج کا پروگرام تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں، چہرے پہ تھوڑا سا دکھ بھی ہے، کیونکہ کسی کی موت، اور موت بھی خوشقدی کی موت جو ہوتی ہے، یہ دکھ والی بات ہوتی ہے. چھوٹی سی معصوم سی بچی چلی جائے اور پھر ایک خاص قسم کے لوگ جو ہیں اسے
وہ مظلوم نہ سمجھ رہے ہوں اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہو اس کو معصوم ظاہر کیا جا رہا ہو. تزین اختر صاحب، ہم سائنسی طور پہ یا ٹیکنیکلی طور پہ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، ہمارے بہت آگے تک جا چکے ہیں، انویسٹیگیشن کے طریقے بہت اچھے ہمارے پاس آ گئے ہیں. پولیس ظاہر ہے 5 دن کا ان کا ریمانڈ تھا، اس پہ وہ باتیں پوچھی ہوں گی، بات چیت چل رہی ہوگی. آسان سی بات ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر ان کے موبائل قبضے میں کر لیے جائیں اور ان سے کوئی ڈیٹا جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیا جائے، پتہ چل سکے کہ جی کتنی لمبی ان کی باتیں ہوئی ہیں، بالکل صحیح، کتنی دیر ان کی باتیں ہوئی ہیں. بات ہی یہ ہے میرے بھائی. تو اس پہ کیوں نہیں پولیس غور کر رہی؟ میں میری مسکراہٹ جو ہے یہ تنزیہ ہے پولیس کے اوپر. میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ ہم دکھ میں بیٹھے ہیں، مطلب ہمارا کوئی واسطہ یا رشتہ کوئی نہیں ہے، انسانیت کا ناطہ ہے. سیدھی بات ہے بالکل بھائی. دونوں کے آپ موبائل لے لیں، لڑکی کا تو آپ کے پاس ہی ہے، اس کا ملزم کا بھی لیں اور اس کا ڈیٹا نکال لیں. پتہ چل جائے گا کہ کس نے کس کو کتنی بار کال کی ہے، جی کس نے کس کو کب کون سا میسج کیا ہے، کون جو ہے. اچھا، میسیجز سے صاف پتہ چل جائے گا واٹس ایپ پہ کیا کیا کچھ گیا ہے. وہی مطلب واٹس ایپ ہو یا ایسے ٹیکسٹ ہو کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کیا ایشو چل رہا تھا، کوئی ایشو تھا یا نہیں تھا، تو وہ کلیئر ہو جاتا ہے بالکل. اور اس کی روشنی میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس معصوم کی خودکشی کے پیچھے خالد بن مجید جیسے سینئر افسر کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات اس میں بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ موبائل فون کی لوکیشنیں بھی معلوم کریں نا. ٹھیک ہے، کیونکہ لڑکی جو ہے وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی. اب دونوں کے موبائل فون کی لوکیشنیں جب وہ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیا پچھلے دنوں میں یا پچھلے ہفتوں میں اور مہینوں میں یہ دونوں لوکیشنیں کہیں پہ اکٹھی آ رہی ہیں. یا بڑی کلیئر سی ایک بات کر دوں، میرے ذہن میں آ گئی تو واپس نہ جائے. کیا واقعی وہ صرف ہاسٹل کا نام، کمرہ اس کے نام تھا اور وہ خالد صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی، یا واقعی وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی؟ یہ بھی تو پتہ چلے گا. بالکل ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جاتی ہیں. صرف موبائل فون کا ڈیٹا لے لیں اور لوکیشنیں لے لیں. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب کہ ہماری پولیس صحیح انویسٹیگیشن کرے گی. وہ جو تفتیشی افسر صاحب ہیں جن کے بارے میں اور ان کے ایک سینئر کے بارے میں بھی انہی رپورٹروں نے لکھا ہے، جی ہمیں باوثوق پولیس کے ذرائع نے بتایا، جو کہ بڑے ہی ایک ایماندار افسر ہیں. ٹھیک ہے، اس میں خبر میں لکھا ہوا ہے جو کہ بڑے ہی ایماندار افسر ہیں. بھئی یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اچھا، یہ تو پھر سیدھی بات جو ہے چیئرمین کی طرف جا رہی ہے کہ ابرار الحق صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ایک پبلک فگر بھی ہیں، یہاں بیٹھنے سے پہلے وہ پبلک فگر ہیں، سیاسی چھوڑ کے بھی ایک حساس طبقہ بنتا ہے نا، گانے والے، اداکار، آرٹسٹک مائنڈ ہیں. ابرار صاحب، آپ کے لیے یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اس قدر اس میں دلچسپی لیں کہ اگر وہ صاحب واقعی مجرمانہ غفلتوں کی وجہ سے اس بچی کے خودکشی میں کے قریب لے کے جانے میں پائے جائیں تو ان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں آپ کو اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. بالکل، آپ نے صحیح کہا. ابرار الحق صاحب جو ہیں حکومت کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. ہاں جی، ابرار الحق اس سوسائٹی کے بھی بڑے پسندیدہ ہیں اور بچوں کے، ابرار الحق انہی نوجوانوں کے بھی بڑے فیورٹ ہیں. ہاں جی، اور ابرار الحق صاحب ایک استاد بھی ہیں. بالکل. اور ابرار الحق صاحب ہلال احمر کے اس وقت نگران، سہارا جیسی تنظیم، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی وہ تنظیم بھی تو ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل صحیح کہا. اب چونکہ آپ وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، 2-3 باتیں بڑی اہم میں کرنا چاہتا ہوں جی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام آباد میں رہتے ہوئے ہم نے کئی معاملے دیکھے بچیوں کے حوالے سے. خودکشی ہونا نہیں، خودکشی کا نہیں، ایک اکیلی اور مجبور لڑکی کو جاب دلانا، پھر اس کا استحصال کرنا، جی، اور پھر اس کو موت کے دروازے تک لے جانا، لارے لپوں میں وہاں تک لے جانا. ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد ہے کہ یہ PHA کے فلیٹس میں کئی سال پہلے اٹک سے ایک لڑکی آئی، وہ جرنلزم میں ہی تھی، جرنلسٹ ہی تھی. بالکل. ٹھیک ہے. اور یہ کافی پرانی بات ہے. یہ اس میں ایک خلیل ملک صاحب جرنلسٹ جو ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، ان کے فلیٹ پہ وہ گئی
اور اس نے ان کو پہلے گولی ماری, ہاں جی, پھر اپنے آپ کو گولی مار لی, ہاں جی, ٹھیک ہے. اور وہ اٹک کی ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتی تھی. تفصیلات ساری آ چکی ہیں سامنے ہاں جی, کہ خلیل ملک صاحب ایک بڑا نام تھے میڈیا کا, انہوں نے اس لڑکی کو کہیں پہ رکھوا دیا ملازم, ٹھیک ہے. پھر وہ بھی آیا کہ اس لڑکی کے کو 3-4 لاکھ روپے ان کی طرف تھے, خلیل ملک صاحب کی طرف, اور باقی بھی معاملات تھے سارے, ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس لڑکی نے کہا شادی کرو, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نہیں اس طرف گئے, اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر اس نے پستول لی کہیں سے اور جا کے ٹھا کر دیا, دونوں, ٹھیک ہے نا. ایسے اور بھی کئی واقعات ہیں. اس معاملے میں بھی ہلال احمر کے انچارج کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ادارے کا نام بچانے کے لیے تشخص برقرار رکھیں, ٹھیک ہے. یہ ریڈ کریسنٹ ہے اور جو عالمی سطح کی تنظیم کا یہ پاکستانی فرنچائز ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہلال احمر کہتے ہیں, ریڈ کراس نہیں کہتے, ریڈ کریسنٹ کہتے ہیں. تو کریسنٹ جو ہے وہ ہمارا متبرک ایک نشان ہے, ٹھیک ہے. چاند کو دیکھ کے ہم سارے کرتے ہیں نا فیصلے. اچھا, اب یہ جو ہیں اپنا ابرار الحق صاحب, یہ اس میں اپنا کام کریں. اور دوسرا جو تھانے والے ہیں, تھانے اور ان کے انچارج جو ہے تفتیشی سے لے کر اوپر ایس پی انویسٹیگیشن تک, یہ ان کا بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر انہوں نے ان واقعات کے اوپر صحیح انکوائری نہ کی تو پھر یہ معاملہ جو ہے یہ اور آگے بڑھ سکتا ہے. اور یہاں مجھے جو ایک خدشہ ہے, خدشہ یہ ہے کہ اب بچی مر گئی, ٹھیک ہے, والد جو ہے اس کی اپنی فیملی ہے, والدہ کی اپنی فیملی ہے, جو ملزم ہے وہ زوردار آدمی ہے, ٹھیک ہے. وہ انگریزی اور اردو اخباروں میں رپورٹیں اپنے حق میں پبلش کروا سکتا ہے. کیا ہوگا آخر میں؟ پولیس والے اس کے باپ کو زج کر دیں گے کہ بھئی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. باپ بھی کہے گا کہ میری بدنامی ہو رہی ہے, تو وہ پولیس والا ہی اس میں, یہ پولیس والے ہی اس کو کہیں گے جی کوئی آپ راضی نامہ کر, راضی نامے کی کچھ صورت نکالتے ہیں. خالد بن مجید صاحب اس کو کچھ رقم پکڑا دیں گے اور وہ بندہ اپنی شکایت واپس لے لے گا, اور کائنات کا جو خون ہے وہ یہ تاریخ کے پنوں میں بلا دیا جائے گا. لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے, ٹھیک ہے. ہم نے پہلے بھی ایسے کیسوں پہ کام کیا ہے کہ جب ہم تھریٹ لے رہے ہوتے تھے قاتلوں کی طرف سے, تو ہمیں پتہ چلتا جی وہ مقتول کی فیملی نے تو پیچھے سے جا کے ڈیل کر لی ہے, ٹھیک ہے. اس کیس میں بھی ان دی لانگ رن یہی ہوگا, اس کو زج کر دیا جائے گا اس کے باپ کو. صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آئی جی صاحب, ڈی آئی جی صاحب, ہماری وزارت داخلہ سے کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا انٹرسٹ لے لے کہ ریاست اس میں بنے, ریاست جو ہے وہ اس میں پارٹی بنے. آپ ہی اس کو دیکھ لیں کب تک معصوم بچیاں جو ہیں وہ اس طرح کے سلوک سے نبردرزواں ہوتی رہیں گی. ریپیٹ کر لو, معصوم بچیاں کب تک اس طرح کا سلوک برداشت کرتی رہیں گی, اپنی جانوں سے جاتی رہیں گی. ہاں جی. اور یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے کی بھی. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا اور بچوں میں لڑکیوں کا خاص خیال رکھیں, ان کی کیئر کریں. ان کی کوئی ضد ایکسٹرا ضد ہے تو وہ بھی پوری کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. یہ زمانہ بڑا ظالم ہے, بچہ ریئیکٹ جلدی کر رہا ہے. دیکھیں نا, ہے تو یہ پاکستان, جی ٹھیک ہے. بچہ جو کر رہا ہے اس کو چھوڑے, ہے تو یہ نام کے طور پہ تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے. ایک پاک سرزمین ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. اور سننے پہ آپ آئیں تو لوگوں کے پاس بھاشنوں کے بھاشن ہیں, نصیحتوں کے, اسلام کے بھی اور پندو نصائح کے ٹوکرے ہیں جو وہ اچھی باتوں کے, ٹھیک ہے. لیکن اسی معاشرے میں یہ کام ہو رہا ہے, اور یہ کسی لفنٹر نے نہیں کیا, یہ کسی جنگل میں نہیں ہوا جیسے وہ لاہور موٹر وے والا سانحہ ہوا, یہ کسی جنگل میں نہیں ہوا, یہ ہلال احمر کے اندر ہوا ہے. ہاں جی. تزین اختر صاحب, ہم اس کو کلوزنگ سے پہلے کو تھوڑا سا دکھی بات ایک اور بھی ہے کہ یہ موبائل, یہ آئی ٹی, یہ ٹی وی, یہ ساری چیزیں, اچھا پھر اس کے بعد یہ واٹس ایپ, یہ فیس بک, ان سب چیزوں کو دیکھ کے
ہم معاشرتی طور پہ یا ہمارا معاشرہ کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں چیز کے استعمال کے اوپر ہے. چھری جو ہے وہ سہولت بھی ہے اور چھری جو ہے وہ موت بھی ہے. اسی طرح آگ ہے، پانی زیادہ ہو جائے تو موت ہے، ورنہ وہ آپ کے لیے زندگی ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آپ کا خدشہ ٹھیک ہے، ہم مطلب ہم اس پہ برسا برس سے شائع کرتے رہے ہیں رپورٹس کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اور یہ موبائل کے اندر جو انٹرنیٹ ہے، اس سے بڑی واقعی آئی ہے، بڑی خرابی آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی سہولت زیادہ ہے. اس کا سہولت کا جو پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنا، اس طرف اپنے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اس کا زیادہ استعمال کریں. اگر اس پہ گوگل اویلیبل ہے تو اپنی تعلیم اس پہ کر لیں، بے شک پارک میں بیٹھے، لیکن اس پہ اپنا کوئی کورس اس پہ دیکھ لیں اور اس کا غلط استعمال نہ کریں. جی ناظرین، ہم نے کائنات کے ختم ہونے کی بات کی. ہم نے بالکل درد مندانہ طور پہ ابرار الحق صاحب سے اور اس اسلام آباد میں بیٹھے وزارت داخلہ سے، اسی اسلام آباد میں بیٹھے پولیس کے اعلیٰ افسران سے، اور یہیں بیٹھے ہوئے ریاست مدینہ کہنے کے دعوے داروں سے یہ ضرور کہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ اس طرح کے کسی ایک کیس میں وہ جو مکہ والی بات ہے یا وہ بیٹھ کے ان کی صلح صفائی والی بات ہے، اس کے جانے سے پہلے ایک دفعہ کسی ایک شخص کو جو مجرم ہو اس کو سزا ضرور دلوائیں، تاکہ یہ کہیں تو جا کے یہ چیز رک جائے. کسی جگہ سے تو آپ کی طرف سے، ادارے کی طرف سے، پولیس کی طرف سے یہ ایسا ہو جائے کہ ان کا نام اس بات پہ آ جائے کہ انہوں نے پہل کی تھی. خالد مجید اور تزین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.